فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، ہم جمعہ کے دن اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی کے پاکیزہ اوراق الٹتے ہیں، اور آج کا مضمون قدر اہم ہے اور علمی مضمون بھی ہے، اس لیے میں چاہوں گا آپ حضرات پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ غالباً آج آپ کی 8ویں یا 9ویں مجلس ہے، اور آج ہم پہنچ گئے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر۔ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اپنی زندگی کے 25 بہاریں اس طرح گزاری، اپنی زندگی کے 25 سال اس طرح گزارے۔ آپ یہ پڑھ چکے ہو کہ مکے کا ہر انسان نہیں، مکے کی در و دیواریں بھی یہ پکار اٹھی، ھذا امین صادق، یہی مکہ میں امین امانت دار کہلانے کے مستحق ہیں، اور انہی کو کہا جا سکتا ہے کہ یہی مکہ کی وادی میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ یہ وہ حالات تھے جس سے متاثر ہو کر کہ اپنے نے نہیں غیروں نے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا عصمت للارامل شمال الیتامى وعصمت للارامل۔ آپ ہی تو وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کے منور چہرے کو دیکھ کر کے بادل مچل جاتے ہیں اور برسنے لگ جاتے ہیں، اور آپ ہی کا وہ چہرہ ہے، آپ ہی کی وہ ذات گرامی ہے جہاں یتیموں کو پناہ ملتی ہے اور جہاں بیواؤں کو، بے کسوں کو سہارا ملتا ہے۔ جب آپ نے اس طرح پاکیزہ زندگی گزاری، ایسی مقدس زندگی گزاری، تو اس وقت آپ مکہ میں جس گھرانے کے اندر، جس گھر کے اندر بھی پیغام نکاح بھیجیں، انسان اگر واقعتاً سچ بولے اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ کو نہ چھپائے تو یہی کہے گا کہ مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا ہے جس کے ہاں سے نہ کی بات آئے۔ آپ کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجیں، اور جہاں بھی پیغام بھیجیں گے وہاں ضرور قبول کیا جائے گا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام اگر بھیجا گیا تو مکہ میں کسی کنواری عورت کے لیے نہیں بھیجا گیا، اپنی عمر کی کسی خاتون کے لیے نہیں بھیجا گیا، مکہ میں کسی ایسی خاتون کے لیے نہیں بھیجا گیا جو آپ سے عمر میں کم ہو، بلکہ اس عورت کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا گیا جو آپ سے 15 سال بڑی اور بعد میں 20 سال لکھے۔
آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے اور جس خاتون کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جا رہا ہے اس کی عمر 40 سال یا 45 سال ہے، اور یہ 40 اور 45 سال یوں ہی نہیں گزرے، بلکہ اس دوران ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے پہلے شوہر ابو حالہ ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، ان سے ان کو 2 بیٹے بھی، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہو چکی ہیں، اور ان کے بعد حضرت ایک اور دوسرے شوہر عتیق نام کے، ان سے ان کا نکاح ہو چکا ہے، اور ان سے بھی ان کا ایک بیٹا ہے۔ ایک ایسی عورت جس کے 2 شوہر مر گئے ہوں یکے بعد دیگرے، کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے کہ جو صرف ہونٹ ہلا دے، زبان ہلا دے تو مکہ کی وادیاں اس کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے مچل جائیں، وہ اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں؟ اور تاریخی روایتوں کو ٹٹولتے اگر چلے جائیں آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا نہیں بلکہ پیغام کو قبول فرمایا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہو گئی تو آپ نے اپنی قوم کے رواج کے مطابق، اس سے پہلے تو بکریاں چرائیں تھی، اللہ نے آپ کو شہر کے جھمیلوں سے دور رکھا، اب آپ تجارت کے مشغلے سے جڑ گئے ہیں۔ مکہ میں ایک خاتون ہے خدیجۃ الکبریٰ نام کی، اور اسلام سے پہلے ان کا نام ہی اللہ نے مشہور کروایا ہے طاہرہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ عجیب کس قسم کا لقب تھا جو اسلام سے پہلے ان کو ملا۔ 2 نکاح ہو چکے ہیں لیکن سارے مکہ والے ان کو پاکیزہ کہتے ہیں، پاک عورت کہتے ہیں، اور یہ اشارہ تھا جو بہت بعد میں ایک پیغام آنے والا تھا، الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، ان کا نام ہی پاک مشہور کروایا اس لیے کہ انتہائی پاک دامن تھی، اور بعد نے تو کہا کہ شرک سے بھی پاک رہنے والی تھی۔ اللہ نے اس کو مال و دولت تو بہت دیا ہے، وہ اپنے روپے پیسے دوسرے کو دیتی ہیں تجارت کرنے کے لیے، اور اس میں مزدوری مقرر کر لیتی ہیں، نفع میں حصہ مقرر کر لیتی ہیں، اس بہانے سے اللہ نے ان کو بہت دولت دی ہے۔ اور بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ مکہ المکرمہ عرب کا سب سے زیادہ کہا جا سکتا تھا کہ اس دور کا سب سے بڑا مالدار شہر تھا، اور پورے مکہ کی مالداری کو اگر اکٹھا کیا جائے تو سارے مکہ والوں کی مالداری ایک طرف اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مالداری ایک طرف تھی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ وہی چاہتا تھا جو ایک عرصہ دراز کے بعد فرمایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے بندو تمہاری کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے کہ تم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو۔ کون آدمی یہ قربانی دے سکتا ہے؟ یہ جوانی کی عمر ہو، کون نہیں چاہتا ہے؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انس تم نے نکاح کر لیا؟ عرض کیا نکاح کر لیا؟ آپ نے فرمایا کن سے نکاح کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا جن کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، میں نے اس بیوہ سے نکاح کیا ہے، بال بچے دار بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا بڑی عجیب بات ہے، تم جوان اور تم نے ایک بوڑھی عورت سے شادی کر لی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا اور میری 9 بہنیں موجود ہیں گھر کے اندر، میں نہیں چاہتا تھا کہ انہی کی عمر کی کوئی دوسری عورت آئے اور گھر کے اندر ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے، میں نے اس عورت سے نکاح کیا جو ان کے لیے ماں کا کردار ادا کر سکے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا ارادہ فرماتے ہیں، اور آپ کی باتیں مکہ کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، آپ کا سچا ہونا، آپ کا امانت دار ہونا۔ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میں اپنا مال آپ کو دینا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی امانت، آپ کی دیانت کی وجہ سے، آپ کی سچائی، آپ کی صداقت کی وجہ سے جو میں دوسروں کو نفع دیتی تھی اس سے آپ کو ڈبل دوں گی اگر آپ میرا مال لے جانا پسند فرمائیں۔ آپ مال لے گئے، اور خدیجہ نے اپنا ایک ملازم اپنے آپ کے ساتھ لگا دیا میسرہ نام کا۔ یہ بھی مقصد ہے کہ یہ راستے میں آپ کی خدمت کریں، اور یہ بھی مقصد ہے کہ آپ کے احوال سے واپس آ کر کے مجھے مطلع کریں۔ جب میسرہ نے آ کر کے مطلع کیا، احادیث میں ان کے الفاظ آتے ہیں کہ میسرہ کہہ کر کے تھک جاتے تھے
لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور وہ واقعات صداقت اور امانت اور دیانت کے جو اس سفر میں پیش آئے تھے وہ ختم نہیں ہوتے تھے. ایک ایک رائی پائی کا حساب دے دیا گیا اور خدیجۃ الکبریٰ کو اور لوگوں کے مقابلے میں کئی کئی گنا زیادہ نفع ہوا اور انہوں نے آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی گنا زیادہ نفع دیا، جتنا کہ وعدہ کیا تھا اس سے بھی بڑھ کر کے دیا. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیغام بھیجا، جھجکتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہ بیوہ ہوں، عمر بھی گزر چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہوں، 40 یا 45 سال ہو چکے ہیں، کیا میرے پیغام کو کوئی قبول کرے گا؟ ہاں، اور کوئی نہیں قبول کر سکتا تھا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ وہ قبول کر سکتے تھے. آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام قبول کیا اور آپ کا نکاح ہو گیا. اور نکاح کی تفصیل بتانے کی تو ضرورت نہیں، البتہ اس نے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے جب آپ کا نکاح کرایا تو عرب کے رواج کے مطابق نکاح کے اندر خطبہ نکاح بھی پڑھا، تو اس میں ایک لفظ کو انہوں نے مکرر دہرایا کہ کسی نوجوان کا مکہ المکرمہ میں میرے بھتیجے کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا لا تزان شباب فی مکہ، مکہ میں کسی جوان کو آپ کے مقابلے میں تولا نہیں جا سکتا ہے. ہاں، اگر تم کہو تو کہہ سکتے ہو کہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، وَأَمَّا الْمَالُ فَهِيَ ظِلٌّ زَائِلٌ، تو رہا مال تو وہ تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے، آج کسی کے سر پر ہوتا ہے کل کسی اور کے سر پر ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر ہم نے نکاح کا پیغام قبول کیا تو احسان ہمارا ہے، نہ کہ نکاح کے پیغام دینے والوں کا. آپ نے اسی خاتون کے ساتھ، یہ بوڑھی عورت ہیں جن کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے جو نکاح کا زمانہ ہوتا ہے جس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نکاح کی رغبت ہو کسی کے اندر، اپنی زندگی کے 25 سال کی بہاریں انہی کے ساتھ گزاری ہیں. 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کو ہی نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہوئی. 25 سال ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. کیا کیا آزمائشیں تھیں. ایک طرف تو انسانوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ معاشرے کا ایک طبقہ یہ بھی ہے، عورتوں کا دیکھو کس طرح پچھڑا جا رہا ہے، اور کسی کا شوہر مر جائے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بد قسمت ہے. فرمایا نہ، یہ بد قسمت نہیں، اگر خدیجہ کے پہلے شوہر کا انتقال نہ ہوتا، دوسرے شوہر کا انتقال نہ ہوتا تو خدیجہ کی قسمت کا ستارہ نہ چمکتا اور اس کو آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا نصیب نہ ہوا ہوتا. خدیجۃ الکبریٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پیشن گوئیاں بھی سنی ہیں جو مکہ کے اندر گردش کر رہی ہیں کہ ایک آخری پیغمبر ہونے والے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ کے کانوں سے وہ روایت بھی ٹکرائی ہے کہ آپ سفر کے شام پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک راہب نے کہا تھا کہ یہ تو آخری ہونے والے پیغمبر ہیں، ان کو کہاں لے جا رہے ہوں. اور اس مرتبہ جب آپ دوبارہ تشریف لے گئے ہیں تو پھر بصرہ کے اندر نستورہ نام کا ایک راہب ملتا ہے، اس نے پھر وہ بات دہرائی. وہ ساری باتیں خدیجہ کے کانوں میں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے رشتہ دار چچے رشتے میں تیرے بھائی لگتے ہیں ورقہ ابن نوفل، ان سے بھی سنا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اور ہو نہ ہو، اور کہا جا سکتا ہے ظاہری صفات کی بنیاد پر، ظاہری صفات کو دیکھتے ہوئے کہ یہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. بلکہ ایک روایت تو یہ بھی پہنچی ورقہ ابن نوفل کی، انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا سکتا ہوں کہ آخری پیغمبر یہی ہیں، البتہ یہ کب اعلان کرتے ہیں نبوت کا میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں خدیجۃ الکبریٰ نے، اور جب آپ کے گھر میں تشریف لائی ہیں ان کی یہ روایت بھی آج تک موجود ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارے مکہ والوں کو ٹھکرا کر اگر آپ کو قبول کیا تھا، آپ کے ہاں پیغام بھیجا تھا، اور میں نے اپنا سب کچھ آپ پر لٹانے کی جو قسم کھائی تھی وہ صرف اس وجہ سے قسم کھائی تھی کہ مجھے یہ بات پہنچی تھی کہ آپ کوئی نور، آپ کوئی روشنی لے کر آنے والے ہیں، مگر آپ نے ابھی تک اس کا اعلان نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مقدر کر رکھا ہوگا تو تم بھی دیکھو گی اللہ کیا چاہتا ہے، ورنہ جو بات آئندہ پیش آنے والی ہے میں اس کے لیے ابھی کیا کہہ سکتا ہوں. اور ایک اور آزمائش تھی. وہ کیا آزمائش تھی؟ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد وہ زندگی گزارنی ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ 30 دن تک گزر جاتے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا. اور صحابہ حیرت سے عرض کرتے ہیں کہ پھر زندگی کس پر بسر ہوتی تھی؟ کہ جواب دیتی ہے کہ صرف پانی اور کھجوروں پر، اور کوئی چیز نہیں تھی. اور اس سے پہلے کی جو زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ گزری، وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے آپ کو اپنی والدہ کے گھر میں نہیں رہنے دیا گیا، بنو سعد میں بھیج دیا گیا، اور جب وہاں سے آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو مکہ کے جنگلوں کی طرف بکریاں چرانے کے لیے اللہ کی مشیت کے مطابق بھیج دیا جاتا ہے، آپ کو مکہ میں نہیں رہنے دیا جاتا. سبحان اللہ. اب یہ موقع آیا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پورے مکہ کی دولت ایک طرف اور خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ایک طرف، اور اس کے بعد خاتون وہ ہیں کہ جو سب کچھ آپ کے اوپر قربان کرنے اور لوٹا دینے میں فخر نہیں محسوس کرتی، بلکہ اس طاق میں رہتی ہیں کہ کب کوئی ایسا موقع آئے کہ میں اپنا سب کچھ آپ کے اوپر قربان کر دوں. اور پھر جو تجارت آپ ان کے مال سے لے کر پہلے کر سکتے تھے، اب بھی تو کر سکتے تھے، مگر اب آپ نے کیسی زندگی گزاری. سبحان اللہ. وہی زندگی، اس کا ترجمہ کیا ابو طالب نے کہ آپ نے صرف یتیموں کی اور بے سہارا لوگوں کی کو سہارا دیا اس مال کے ذریعے سے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا. اتنا ہی نہیں، اگر کسی آدمی کو، جھونپڑی والے کو کوٹھی نہ مل جائے وہ کیسی زندگی گزارتا ہے، اگر کسی بے مال والے کو مال مل جائے وہ کیسی زندگی گزارتا ہے. آج میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع آیا کہ آپ اپنی کوٹھی کے اندر سے براجمان ہو جائیں. جس طرح مکہ کے بڑے بڑے رئیس زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مال کا فخر کرتے ہیں، طائف کے رئیس جس طرح زندگی گزارتے ہیں، کوئی نہ کوئی حصہ اس کا آپ کی طرف بھی آئے اور آپ بھی ویسی زندگی گزاریں. لیکن کیا ممکن ہے کہ آپ ویسی زندگی گزاریں؟ اللہ اکبر. اب جب مال آیا ہے تو آپ مکہ کی کوٹھیوں میں نہیں ملتے ہیں، آپ غار ہرا کی تنہائیوں میں ملتے ہیں، آپ جنگل کی ان وادیوں میں ملتے ہیں جہاں درندے ہیں، جہاں سانپ ہیں، جہاں بچھو ہیں. آپ گدوں کے اوپر، مخملی گدوں پر نہیں ملتے ہیں، بلکہ پتھر کے سنگریزوں پر ملتے ہیں اور پہاڑوں پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، کئی راتیں گزر جاتی ہیں انہی غاروں کے اندر، اور آپ کو دنیا کی دولت کی طرف قطعاً کسی قسم کی رغبت نہیں. یہ دکھایا دنیا کو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہی ہے کہ آپ کو پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ مکہ کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے. آپ فرماتے لا یا ربی، اے میرے مولا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن ملے تو کھا کر کے تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن تو نا عنایت فرمائے تو پھر تجھ سے لو لگاؤں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں. اور پھر ظاہری طور پر بھی آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، مگر آپ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں. آپ غاروں کی تنہائیوں کو اس کے لیے قبول فرماتے ہیں اور غاروں کی تنہائیوں کو اس پر ترجیح دیتے ہیں. میرے ایمانی بھائیوں، یہ بات میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں بتائی؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک اور بات چھپی ہوئی ہے، ایک مضمون آنے والا ہے. وہ مضمون یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. لیکن عمر کا جو آخری حصہ ہے، یعنی آپ کی عمر جب 53 سال ہو جاتی ہے، 23 ایئرس، اس کے بعد 53 سال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے تقریباً 10 شادیاں اور کی، 10 نکاح اور کیے. اور ان نکاحوں سے کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کے لیے کوئی برائی کی بات ٹپک سکتی تھی؟ کسی کے اندر ذرا سا خیال ایسا آ سکتا تھا کہ آپ یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ اگر ذرا سا خیال بھی آتا تو مکہ کے چاروں طرف اس وقت میں یہودی بھی تھے، مدینہ منورہ کے اندر یہودی موجود تھے، مدینہ منورہ کے باہر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی موجود تھے، اور مکہ المکرمہ اور سارے کا سارا عرب مشرکین سے بھرا ہوا تھا. وہ آپ کے ہم نوا نہیں تھے، وہ آپ کے چاہنے والے نہیں تھے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ واویلا کرتے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ شور کرتے، لیکن کسی نے نہیں شور کیا. وہ اتنے عقل کے اندھے نہیں تھے، وہ اتنے دل کے کالے نہیں تھے کہ جتنا کہ بعد کے کالے لوگ پیدا ہوئے. وہ اسلام جس نے دوسروں کو تعلیم کیا دی. اللہ اکبر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم. فرمایا سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں،
جو پہلے آئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ جو کتابیں لے کر آئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو پیغام لے کر کے آئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم ان کی شان میں ادنا سی گستاخی کر دیں تو ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن آئے جو انسانوں کو یہ سبق سکھانے آئے تھے، عزت اور احترام کی تعلیم دینے آئے تھے، کتنے بد باطن اور کتنے اندر کے کالے ہیں وہ انسان کہ جو برسے تو انہی کے اوپر برسے اور ان کی زندگی پر کیچڑ اچھالنے لگے، جن کی زندگی پر ابو جہل نے کیچڑ نہیں اچھالا، ابو لہب نے کیچڑ نہیں اچھالا، اس دور کے یہودیوں نے نہیں اچھالا، اس دور کے عیسائیوں نے نہیں اچھالا، اس دور کے مشرکین نے نہیں اچھالا۔ ہائے ہائے، کیسے کالے انسان، کیسے گندے انسان پیدا ہوئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں یہ باتیں کرنے لگے۔ کیوں؟ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نا کہ نکاح کن کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ذرا ورق پلٹو، کن سے نکاح کیا گیا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا گیا۔ بوڑھی ہیں بہت زیادہ اور اپنے شوہر کے ساتھ انتہائی زیادہ لگاؤ ہے۔ ایک مرتبہ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام کے لیے مکہ سے حبشہ کی ہجرت کی، اور دوسری مرتبہ صرف دین کے لیے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی، اور اپنے شوہر کے ساتھ ایسی زندگی گزاری کہ بسا اوقات ان کو یہ خیال آتا تھا کہ میرے شوہر کے اخلاق جیسا انسان دنیا کے اندر کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اچانک ان کے شوہر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کا سر سائے سے خالی ہو جاتا ہے، اور ان کو ایک دعا یاد آتی ہے کہ ایک دن میرے شوہر میرے گھر میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی ہے جو مجھے زمین اور زمین کی تمام چیزوں سے، دنیا اور دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا دعا سنی؟ کہا میں نے یہ دعا سنی کہ جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھے اللہم اخلفنی، اللہ اے اللہ تو مجھے اس کا بہترین صلہ عطا فرما، اور جو نعمت مجھ سے چھن گئی ہے اس کے بدلے میں تو مجھے اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ فرمایا جب بھی انسان یہ دعا پڑھے گا اس کو جو چھن گئی نعمت، جو چلی گئی نعمت، اس کے بدلے میں اس کو بہتر ملے گی۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھا، لیکن جب دوسری دعا پڑھنے لگی تو زبان لڑکھڑانے سی لگ گئی۔ اس نے کہا کہ ابو سلمہ میرے شوہر جیسا تو کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، ویسے اخلاق کا، ویسے کردار کا کوئی انسان ہے ہی نہیں، تو میں یہ دعا کیسے پڑھ لوں؟ اس سے بہتر اللہ مجھے اور کون دے سکتا ہے؟ اس سے بہتر کون انسان ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا ایمان اللہ نے مضبوط کرنا تھا، اور اس کا نہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کا، کہ زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے، سمندر ٹل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی ہے۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ان سے اور لوگوں نے بھی نکاح کے پیغام بھیجے لیکن رد فرما دیے، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے سوائے ان کی اور کوئی دلجوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایک ہی طریقہ ہے ان کی دلجوئی کا، ان کے دل کو جوڑنے کا، کہ میں ان کو اپنے گھر کے اندر جگہ دے دوں۔ آپ نے ان کو نکاح کے پیغام بھیجا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام سر آنکھوں پر، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے بچے آپ کے سرہانے بیٹھ کر کے روئیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے مزاج میں تھوڑی نازک مزاجی ہے، تھوڑی سے غیرت کا مضمون ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں، اور میرا کوئی ولی اور وارث بھی یہاں موجود نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے بچوں کی بات ہے تو تمہارے بچوں کے وارث ہونے اور ان کے حفاظت کرنے کے اعتبار سے اگر ان کو کسی سائے کی ضرورت ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے بچوں کی کوئی کفالت کر سکتا ہے اور ان کی تربیت اور پرورش کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ تمہارے اندر نازک مزاجی ہے، اللہ سے مانگیں گے اللہ اس نازک مزاجی کو بھی دور کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں بلایا۔ سارے انسان جو اس واقعے کو دیکھ رہے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ احسان ہو رہا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آگے بڑھ جائیے، ایک اور خاتون ہیں جن سے سب سے پہلے آپ نے نکاح کیا، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ المکرمہ کے اندر ایمان قبول کیا، حالانکہ ان کے والد اس کے لیے راضی نہیں تھے، گھر والوں نے ستایا۔ اس کے بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا،
اور پھر مکہ کی وادیاں ایمان والوں کے لیے تنگ ہو گئیں اور مجبور ہو کر کے انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی اپنے شوہر کے ساتھ. جب حبشہ سے واپس تشریف لا رہے تھے راستے میں شوہر کا انتقال ہو گیا, بے یار و مددگار رہ گئیں. آپ بتائیں اس موقع کے اندر کون سی چیز ہو سکتی تھی اس کے سوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر میں جگہ نہ دیتے اور ان کی دلجوئی کی جاتی. ایک طرف ان کے میسے والے ہیں کہ جو ان کے دین کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں, انہوں نے تو کل دین کی وجہ سے ان کو گھر سے نکالا تھا, آج کیسے قبول کر لیں گے. ایک شوہر کا سہارا تھا, شوہر دنیا سے جا چکا ہے, اب کون سا سہارا دیا جا سکتا ہے. ایک ہی سہارا تھے جو سہارا بننے کے لیے آئے تھے دنیا میں, وہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے حضرت خدیجہ کے بعد انہی سے نکاح فرمایا. اور میرے ایمانی بھائیوں, اگر انسان اپنے آنکھوں کے اوپر دشمنی کی پٹی نہ رکھے بلکہ شیطانی پٹی نہ رکھے, میں نے کہا نا کیا تعلیم دی انسانوں کو ایک طرف محبت کی, احترام کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آنے والے جتنے آج تک آئے کتابیں لے کر ان پر ہم ایمان نہ لائیں تو تب تک ہمارا ایمان معتبر نہیں. لیکن کتنے کالے دل کے وہ لوگ ہیں کہ جو انہی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. ہائے ہائے, کیا تعلیم دی انسانوں کو. اتنا نہیں, اس سے آگے بڑھ جائیے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. فرمایا جن پتھروں کو لوگ پوجتے ہیں جہالت کی وجہ سے, جن درختوں کو, جن چشموں کو, جن دریاؤں کو, جن بے جان چیزوں کو پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے جہالت کی وجہ سے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ, تم ان کو بھی برا نہیں کہنا. کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کے اندر نفرت آئے اور وہ غصے سے بھڑک کر کے الٹا تمہارے نبی اور اللہ تعالیٰ کو گالی نہ دینے لگ جائیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ, وہ اللہ کو گالی دینے لگ جائیں بغیر علم, جہالت کی وجہ سے. اور جنہوں نے یہ سبق سکھایا انسان ان کو گالی دینے سے نہیں شرمایا, مگر ان سے زیادہ بے شرم تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جنہوں نے دنیا کو یہ سبق دیا, جنہوں نے دنیا کو یہ محبت کا پیغام دیا, ان کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلتے ہیں, شکلیں ان کی جیسی بناتے ہیں, طرز زندگی ان کی طرف ڈالتے ہیں, ہر چیز اپنی انہی کے نقش قدم پر چلاتے ہیں, اللہ کے نبی کو چھوڑتے ہیں. ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. اللہ اکبر, اے ایمان والو کچھ تو عقل سے کام لو. ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم, بس تم ہی ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے, وہ تو اندر سے بڑے کالے ہیں, وہ تو تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ تمہارے نبی پر کیچڑ اچھالے. اور میں کہوں آپ کو, آپ تاریخ کے جھڑکوں میں جھونکے, ایمان والے بہت کمزور ہوئے اور مختلف پہلو سے کمزور ہوئے اور آج بھی کمزور ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک اتفاق ہے, یہ بھی کہنا چاہیے کرشمہ قدرت ہے, آج تک کسی ایمان والے کی طرف سے گزرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں کبھی بھی نازیبا الفاظ نہیں نکلے. کسی نے کتاب نہیں لکھی, اسٹانک ورسز ہم نے نہیں لکھی, انہوں نے لکھی. شیطانی آیت انہوں نے لکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کسی بد سے بدتر ایمان والے نے بھی, یعنی جو صرف ہماری لسٹ میں ہو, اس لسٹ والے نے بھی ایسا نہیں کیا. اگر کیا تو انہوں نے کیا, ہم نے نہیں کیا. یہ سب کچھ دکھانے کے لیے اس کے پیچھے یہ حکمتیں تھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے, دیکھیے کیسے نکاح کیے جا رہے ہیں. ایک خاتون سے نکاح ہوا, اس کے والد وہ ہیں جنہوں نے 9 سال تک 8 سال تک مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں قیادت کی, پیش رہے ابو سفیان. 8ویں سال اللہ نے ایمان نصیب کیا. ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا. مکہ المکرمہ میں اپنے باپ کی طرف سے بھی مصیبتیں برداشت کی, بھائیوں کی ماریں بھی برداشت کی, قوم کے تانے بھی برداشت کیے, اور ایک آدمی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. ان کو بھی اللہ نے ایمان نصیب کیا تھا اور ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئی. لیکن حبشہ میں جا کر ایسی عجیب بات پیش آئی کہ بدقسمتی سے ان کے شوہر وہاں کسی عیسائی عورت پر فریفتہ ہو کر کے ایمان چھوڑ بیٹھے اور عیسائی ہو گئے. آپ بتائیے کہ جس کے باپ کا یہ حال ہے اور پردیش کے اندر شوہر بھی عیسائی ہو گیا, مرتد ہو گیا اور اس نے ساتھ چھوڑ دیا, ایسے وقت میں اس کی دلجوئی کس چیز سے کی جا سکتی ہے؟ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا تھا,
انہوں نے بھی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لے جس سے ان کی دلجوئی ہو، اور ان کے دل کو جوڑنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ ہاں، یہی ام حبیبہ جن کا والد ایک وقت میں مدینہ منورہ ابو سفیان آیا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی پہنچا، اور اب ام حبیبہ نے دیکھا کہ والد بیٹھنا چاہتا ہے ایک چارپائی کے اوپر، چارپائی پر چادر بچھی ہوئی ہے، تو اس نے چادر کو کھینچ لیا۔ باپ انتہائی زیرک آدمی ہے، بے شک ایمان قبول نہیں کیا، وہ تاڑ گیا کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا چادر کے لائق میں نہیں، یا میرے لائق چادر نہیں، کہا چادر کے لائق آپ نہیں، اس لیے کہ یہ وہ چادر ہے جس پر اللہ کے آخری پیغمبر بیٹھتے ہیں، وہ شخص جو اللہ کے پیغمبر سے دشمنی رکھے وہ اس کے اوپر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ کیسی کیسی حکمتیں تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں۔ اور میں نے کہا کہ اگر کوئی اعتراض کی بات ہوتی تو اعتراض کرتے نا مکہ کے مشرکین، اعتراض کرتے اس دور کے یہودی، اعتراض کرتے اس دور کے عیسائی، اعتراض کرتے اس دور کے مجوسی، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ بے شک دشمن تھے مگر ان کے پاس شرافت کے کچھ انداز تھے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ معیار زندگی تھا۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کا اب مکہ کے اندر کوئی جانثار نہیں ہے، کوئی آپ کا ہم نوا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لے جاتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹیاں بھی مکہ کے اندر رہ جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی مکہ کے اندر رہ جاتے ہیں، کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہاں کی شرافت اس کی اجازت نہیں دے گی کہ کوئی ہماری بیٹیوں کے اوپر، کوئی کسی عورت کے اوپر حملہ کر دے۔ آپ کہیں گے کہ ابو جہل نے حضرت اسما، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن کو تھپڑ مارا تھا۔ ہاں مارا تھا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن جب تک ابو جہل زندہ رہا تب تک مکہ کی عورتیں اس کو دیکھتی تھی تو اس کے منہ پر تھوکتی تھی، اس کو تانا دیتی تھی، کہتے تھے کمبخت عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا۔ ان کے یہاں شرافت کا کوئی معیار تھا، ان کے یہاں دشمنوں کی بھی کچھ حدیں تھیں، ان کے ہاں زیادتی کی بھی کچھ حدیں تھیں، نفرت کی بھی حدیں تھیں۔ اب انسانوں کے پاس نہ دشمنی کی حدیں رہیں، نہ نفرت کی حدیں رہیں، اور انسان وہاں گر گیا، اللہ اکبر، جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا گرے گا۔